کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ آج بھی سٹون ایج کی طرح غاروں کے اندر رہتے ہیں؟ اور کیا ہو اگر آپ کا گھر پانی پر بنا ہو اور آپ کو گھر سے باہر جانے کے لیے بھی بوٹ کا استعمال کرنا پڑے؟ پلس کیا ہو اگر آپ کو گھر جانے کے لیے روز موت کے منہ سے گزرنا پڑے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو دنیا کی ایسی ویئرڈ پلیسز کے بارے میں بتاؤں گی جہاں لوگ آج بھی آباد ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ کینڈوان ولیج۔ ہم سب بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ غاروں کے اندر رہا کرتے تھے۔ سٹون ایج میں تو یہ چیز بالکل نارمل تھی، لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو کہوں کہ دنیا میں آج بھی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں؟ تو یہ جو ان یوزول گاؤں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایران میں موجود ہے۔ کینڈوان ولیج کے لوگ آج بھی پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے گھر بناتے ہیں۔ اس گاؤں میں آ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ پرانے زمانے میں پہنچ گیا ہو۔ ایران کے اس گاؤں میں 600 سے بھی زیادہ لوگ آباد ہیں۔ یہ لوگ ماڈرن دور سے بالکل دور ہیں۔ ان لوگوں کے لیے پہاڑ ہی ان کا گھر ہے، حالانکہ ان پہاڑوں پر ایکٹیو والکینوز بھی موجود ہیں۔ پھر بھی کینڈوان کے لوگ اپنے گاؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ جگہ واقعی بہت ان یوزول ہے۔ میکوکو۔ اگر اٹلی کے شہر وینس کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت اور یونیک سٹی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا شہر پانی کے اوپر آباد ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ گندے نالوں اور پانی کے اوپر رہتے ہیں، تو یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نائجیریا میں موجود ہے۔ یہ بیسیکلی ایک گاؤں ہے، لیکن یہ اتنا بڑا ہے کہ یہاں 2 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ آباد ہیں۔ اصل میں شہروں کا جتنا بھی کچرا اور گندگی والا پانی ہوتا ہے وہ سارا اسی جگہ جمع ہوتا ہے، اور اس گاؤں میں کوئی سیویج سسٹم بھی موجود نہیں۔ یہاں رہنے والے لوگ اسی گٹروں والے بدبودار پانی پر کشتیاں چلا کر ادھر سے ادھر جاتے ہیں۔ یہی ان کا بسیرا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا گندا اور کالا ہے کہ دیکھ کر ہی بندے کا دل خراب ہو جاتا ہے، اور پانی اتنا زیادہ ہے کہ ہر گھر کے سامنے ایک بوٹ کھڑی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ لوگ کشتی کے بغیر ساتھ والے گھر میں بھی نہیں جا سکتے۔ بوٹس کے بغیر تو اس علاقے میں رہنا بالکل ہی ناممکن ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے ٹوائلٹس بھی اسی پانی کے اوپر موجود ہیں، اور ان کے گھروں کا پانی بھی اسی پانی میں مکس ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ بدتر جگہ اس دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ فیولس۔ یہ جو ان یوزول ہومز آپ دیکھ رہے ہیں یہ برازیل کے علاقے ریو ڈی جنیریو میں موجود ہیں۔ ان گھروں کو فیولس کہا جاتا ہے۔ یہ گھر دیکھنے میں جتنے ڈینجرس اور سکیری لگتے ہیں، حقیقت میں یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک۔ اصل میں برازیل میں آبادی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے شہر کے کنارے کچی زمین پر قبضہ کر کے چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں ٹائپ بنائی ہوئی ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ فیولس میں رہنے والے لوگ اتنے غریب ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر بھی شہروں سے مٹیریل چوری کر کر کے بنایا ہوا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ جگہ اتنی بڑی نہیں لگتی، لیکن آپ کو جان کر ضرور حیرانگی ہوگی کہ اس جگہ پر 16 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ آباد ہیں۔ ایون دور سے تو اس جگہ کو دیکھ کر سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون سا گھر کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پر ختم۔ غریبی ہونے کی وجہ سے اس جگہ پر بیماریاں بھی بے شمار ہیں، کیونکہ اس جگہ پر ہاسپٹلز کا کوئی نام و نشان تک نہیں اور علاج کا سسٹم بالکل میسر نہیں ہوتا۔ یہ جگہ واقعی بہت عجیب ہے۔ اوٹولیئر ولیج۔ جب گاؤں کی کوئی بات آتی ہے تو ہمارے مائنڈ میں ایک گرین، فریش اور پیسفل پلیس کا خیال آتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا گاؤں دیکھا ہے جس کو دیکھتے ہی بندے کو خوف آنا شروع ہو جائے؟ یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام اوٹولیئر ولیج ہے، اور یہ چائنا کے علاقے زوجو میں واقع ہے۔ اس گاؤں کی سب سے سکیری بات یہ ہے کہ یہ ایک ماؤنٹین کی کلف پر موجود ہے۔ پچھلے 200 سالوں سے چائنا کے لوگ اس کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن گاؤں تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو کہ سٹیل پائپ سے بنی خطرناک سیڑھیوں پر مشتمل ہے۔ یہ گاؤں زمین سے 2624 فٹ کی اونچائی پر موجود ہے۔ لوگ ہر روز ان خطرناک سیڑھیوں پر چڑھ کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ ان رستوں کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پر چڑھنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ 2017 سے پہلے اس گاؤں کے لوگ پہاڑ سے نیچے اترنے کے لیے لکڑیوں سے بنی ہوئی سیڑھیوں کا استعمال کرتے تھے۔ ایون چھوٹے چھوٹے بچے اسکول آنے جانے کے لیے انہی ووڈ لیڈرز کا استعمال کرتے تھے۔ پھر چائنا کی گورنمنٹ نے یہاں سٹیل کی سیڑھیاں بنوا دی تاکہ لوگ پہاڑ تک کلائم کر کے اپنے گھروں تک جا سکیں، لیکن ابھی بھی یہ رستہ خطرے سے خالی نہیں۔ بدھسٹ اکیڈمی۔ یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پہلی بار دیکھنے سے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی سینری ہے، لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ ایک ریئل پلیس ہے۔ یہ جگہ چائنا کے ایک علاقے میں موجود ہے۔ یہ بیسیکلی ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں مونکس بننے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہاں دنیا کی سب سے بڑی مونکس اکیڈمیز موجود ہیں۔ اس پورے علاقے میں اسٹوڈنٹس کے رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے گئے ہیں۔ ان ٹینی ہاؤسز کی عجیب بات یہ ہے
کہ انہیں زمین پر نہیں بلکہ پہاڑ کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اس علاقے میں 10,000 سے بھی زیادہ چھوٹے چھوٹے گھر موجود ہیں۔ مونک سارا دن اکیڈمی میں ٹریننگ لیتے رہتے ہیں، پھر اونچی جگہوں پر چڑھ کر اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ اس جگہ رہنے والا تقریباً ہر بندہ ہی مونک ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس جگہ پر میڈیٹیشن کے لیے آتے رہتے ہیں۔ فورٹ ایری، ویسے تو آپ نے بہت سے ایسے علاقوں کے بارے میں ضرور سنا ہوگا جہاں سنو فال ہوتی ہے اور ان جگہوں پر سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں پورے کے پورے گھر ہی کلفی کی طرح جم چکے ہوں؟ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام فورٹ ایری ہے اور یہ کینیڈا میں موجود ہے۔ اس کو دیکھنے سے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس پورے علاقے کو کسی نے ڈیپ فریز کر دیا ہو، کیونکہ یہاں کا ہر گھر برف میں جمع ہوتا ہے۔ ویسے تو یہاں سارا سال برف باری ہوتی رہتی ہے، لیکن سردیوں کے موسم میں اس جگہ کا ٹمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے اور یہاں ایسے آئس سٹارمز آتے ہیں جو پورے علاقے کو خطرناک حد تک جما دیتے ہیں۔ لوگوں کے گھروں، دکانوں، ایون سڑکوں پر بھی برف کی اتنی موٹی تہ جم جاتی ہے کہ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کبھی پگھلے گی ہی نہیں۔ جب سردی آتی ہے تو ان لوگوں کا سارا نظام زندگی تباہ ہو جاتا ہے، نہ تو وہ گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی کاروبار کر سکتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود لوگ یہاں آج بھی آباد ہیں، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ یہ تو واقعی انبلیویبل ہے۔ بوکاریسٹ ٹنلز، اگر ٹنلز کی بات کی جائے تو ٹنلز نارملی طور پر ٹرانسپورٹ کے گزرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی ٹنلز کے اندر لوگوں کو رہتے ہوئے دیکھا ہے؟ سننے میں تو یہ چیز بہت ان یوزول لگتی ہے، بھلا کوئی ٹنلز کے اندر کیسے رہ سکتا ہے؟ لیکن یہ جو انڈر گراؤنڈ ٹنلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ رومانیہ کے شہر بوکاریسٹ میں موجود ہے۔ ویسے تو ان ٹنلز کو جنگی حالات میں لوگوں کی پناہ کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اب ان ٹنلز میں لوگ باقاعدہ گھر بنا کر رہتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر ضرور حیرانگی ہوگی کہ بوکاریسٹ ٹنلز 6,000 سے بھی زیادہ لوگوں کا گھر، اور اس میں خاندان کے خاندان آباد ہیں۔ اصل میں ان ٹنلز میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو غریب اور بے گھر ہیں، جو شہر میں رہنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان ٹنلز کے اندر نہ تو کسی کو رینٹ پے کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی بل۔ ایون کچھ لوگوں نے تو انڈر گراؤنڈ الیکٹرک وائر سے بجلی چوری کر کے ٹنلز کے اندر بلبز بھی لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن جب گرمی کا موسم آتا ہے تو گرمی اور حبس کے مارے ان ٹنلز میں تو سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہاں گندگی اور کیڑے مکوڑوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ان ساری پلیسز میں کون سی پلیس آپ کو سب سے زیادہ ویئرڈ اور شاکنگ لگی۔